ایران سے کیسے اور کس طرح بدلہ لیا جائے؟ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے فوجی حکام میں طویل صلاح مشورے جاری۔ امریکہ نے اسرائیل کو صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی جارحیت خطے میں بڑی کشیدگی کا سبب بنے گی۔ اسرائیل کے دیگر اتحادی بھی نئی جنگ میں حصہ دار بننے کو تیار نہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بنکر میں چھپ کر اسرائیلی جنگی کابینہ کے طویل اجلاس اور بار بار اجلاس، نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ اسرائیلی فوجی حکام نے حکومت کو ایران پر حملے کے لیے کئی آپشنز دے دیے، لیکن ایران کے زیادہ خطرناک رد عمل کا خطرہ بھی ہے۔ اسرائیلی حکام چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا اذیتناک حملہ کیا جائے جس سے جنگ نہ پھیلے اور مقاصد بھی حاصل ہو جائیں۔ کچھ اسرائیلی حکام چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پر اسرائیل کی بے عزتی کا کچھ مداوا ہونا ضروری ہے۔ ان عناصر کی راہ میں امریکہ اور دیگر مغربی اتحادی اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے مفادات کو خطرات ہیں۔ دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر اسرائیلی حملے کا ایران نے بھرپور جواب دے کر نام نہاد جدید اسرائیلی فوج کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بار بار اجلاس کے باوجود اسرائیلی حکومت اور فوج ایران پر حملے کا فیصلہ کرنے میں ناکام ہے۔ ایران اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی آرمی چیف نے خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل نے کوئی حرکت کی تو طوفانی جواب سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے بھی وارننگ دی ہے کہ حملے کی صورت میں جواب زیادہ شدید ہوگا۔ ادھر اسرائیل عالمی سطح پر تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے بعد فرانس، جرمنی اور برطانیہ بھی پیچھے ہٹ گئے، ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ نتن یاہو کو یہ بھی مشورہ دے دیا کہ ایران پر کسی حملے کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ایرانی حملے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسرائیل نے رفح میں زمینی کارروائی روک دی ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر محمد ابراہیم رئیسی 22 اپریل کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا صدارت سنبھالنے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ ایرانی صدر کے دورے میں طے پانے والے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کو پہلے ہی حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ ایرانی صدر اپنے پاکستانی ہم منصب صدر آصف علی زرداری کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر کی اسلام آباد میں صدر اور وزیر اعظم سے باضابطہ ملاقات اور مذاکرات بھی ہوں گے۔ دورے میں پاک ایران گیس پائپ لائن اور ممکنہ آزاد تجارتی سمجھوتا بھی اہم ترین نکات کے طور پر شامل ہیں۔ امریکہ نے یمن کے متعدد ڈرون اور میزائلوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق گزشتہ 2 روز میں خلیج عدن میں یمن کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی مفادات کی جانب فائر کیے گئے 80 ڈرونز اور 6 بیلسٹک میزائلوں کا حملہ ناکام بنایا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق یمنی حملوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کے جواب میں یمن نے بحر احمر میں اسرائیلی مفادات کے حامل جہازوں اور کشتیوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ امریکی اور برطانوی حملوں کے باوجود یمنی فوج نے بحر احمر میں کئی جہازوں اور کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ خبر آپ کو دیں گے، حزب اللہ کا گولان کی پہاڑیوں میں قابض اسرائیلی فوج پر حملہ، دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کے بیان کے مطابق اسرائیلی گولان بریگیڈ کی لبنانی علاقے میں داخل ہونے کی کوششوں کے وقت بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسرائیلی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا، کئی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کے مطابق ہم دشمنوں کی نقل و حرکت کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے 4 فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔